قرآن حکیم نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو فرمایا جتنے بھی لوگ میرے نبی پاک کے ساتھ ہیں ان سب کی یہ شان ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ اللہ کریم نے ان کا اعزاز بیان فرمایا، ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ سخت ضرور ہیں پر کافروں کے ساتھ، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ لوگوں نے اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے ہمارے ہاں یہ جلسہ، یہ اسٹیج، یہ ممبر، یہ جلسہ کرانا، سب کی بات نہیں کرتا، اکثریت کی بات کرتا ہوں، یہ باقاعدہ ایک رسم ہے، یہ پوری ایک ریت ہے، اس کے پورے طور طریقے ہیں اور پورا فن چاہیے اس کو کرنے کے لیے بھی، یہاں آنے کے لیے بھی، جمنے کے لیے بھی۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہو جو، میں تو سچی گل پہ کرنا، ہو جو، کوئی عرض نہیں، ہو جو، پورا فن ہے، یقین کریں۔ میں کئی دفعہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار کیا کریں، اس فن پہ کیسے پورا اتریں، یہ تو فن ہے اور پورا اس کا ایک اسلوب ہے، ہر لحاظ سے، ہر تعلق سے، ہر معیار سے، ہر ترتیب سے۔ بہرحال تو لوگوں نے اپنی خطابت چمکانے کے لیے خطابت چمکانے کے لیے اور اپنے جملے کو، اب تو خیر ہر بندہ کہتا ہے میرا جملہ ضائع نہ کرنا، بھئی تیرا جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ تو وہ ہے جو مدینے والے رسول نے بیان کیا ہے، تیرا جملہ کیا جملہ ہے؟ یہ کیا بات کر دی تم نے، میرا جملہ نہ ضائع کرنا؟ نہیں تم نے داد نہیں دی تو داد فرض ہے، کس نے کہا داد ضروری ہے؟ تو خطابت چمکانے کے لیے لوگوں نے خطابت، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، چلے بات آ گئی ہے تو کرنی پڑے گی، تو وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کسی نے روڑا مار دیا، کسی بچے نے، تو کھڑکی کے شیشے کو روڑا لگ گیا تو میری تقریر چمک گئی۔ میں کہا جنہیں گولی مارنی سیدھی آگے مارو، وہ کسی بچے نے روڑا لگا دیا بیچارے نے، اور کھیل رہا تھا تو مارو جنہیں مارنی گولی۔ تو یہ خطابت چمکانے کے لیے لوگوں نے بڑے دشمن پیدا کر دیا اہل بیت کے، مفت میں اہل بیت کے دشمن، اپنی خطابت چمکانے کے لیے، اپنی خطابت چمکانے کے لیے لوگوں نے صحابہ کے دشمن پیدا کر دیے، اپنی خطابت چمکانے کے لیے فلانے کے دشمن پیدا کر دیے۔ تو نہ ڈیوٹی لے صحابہ کی حفاظت کی، مہربانی کر، تو نہ ذمہ اٹھا اہل بیت کی حفاظت کا، یہ تو میرے رسول کے ساتھ والے، ان کا ذمہ تو رب کریم نے لیا ہوا ہے، تو اتنی ڈیوٹیاں کس حساب میں کرتا ہے؟ صرف اپنا آپ چمکانے کے لیے لوگوں نے۔ اور آنے والی نسل کے دلوں میں اب کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا، یہودی کہہ رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں 6 مہینے اور رہتے تو کوئی کافر باقی نہ رہتا، کم از کم ان کے مراکز ختم کر دیتے، کفر کے اڈے توڑ دیتے۔ یہودی زخم چاٹ رہا کہ 6 مہینے عمر رہتے تو دنیا میں کوئی بھی کفر کا مرکز قائم نہ رہتا۔ یہودی یہ کہہ رہا ہے اور مسلمان ٹی وی پہ بیٹھ کے مناظرہ کر رہا ہے کہ عمر فاروق 26 ذی الحج کو شہید ہوئے تھے کہ 1 محرم کو ہوئے تھے، دلیلیں دے رہے ہیں، کہانیاں سنا رہے ہیں اور بحث ہو رہی، اور بھرا پڑا ہے سارا میڈیا، بھرا پڑا۔ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ آخر کدھر جا رہے ہیں۔ دوستو، ہم آنے والی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ جن کی تربیت نبی پاک علیہ السلام نے فرمائی تھی وہی لوگ ٹھیک نہیں تھے، تو پھر جن کی تو تربیت کر رہا ہے وہ کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کسی تاریخی حوالے پر جانے کی ضرورت نہیں، تاریخ تو لکھنے والا مورخ لکھے گا، جس سنگی کے ساتھ میں ہنس کے بولوں گا وہ کہیں گے خوش اخلاق ہے، اور جس کو میں نے ڈانٹ دیا بلکہ چلیں چھوڑ دیتے ہیں، جس کو ٹائم دے دے وہ راضی، جس کو نہ دیں وہ کہتا ہے بڑے تکبر والے ہیں۔ تو آپ کس کو راضی کریں گے؟ بندہ تو ایک ہے نا۔ تو تاریخ تو جس طرح کا مورخ ہو اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب تاریخ کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ کی کتاب دیکھو۔ فرمایا اشداء علی الکفار، یہ جو حضور کے ساتھ والے ہیں صحابہ اور اہل بیت، یہ کافر پر سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں یہ رحم دل ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام خود اپنے صحابہ کو ادب سکھاتے تھے، ایک دوسرے کا ادب۔
کیمرے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے، میں تو آپ کے سامنے لائیو آیا بیٹھا ہوں نا جی، تو چھوڑ دیں کیمرے کب اتنے ضروری ہیں، پیچھے والوں کو بھی نظر نہیں آتا جب آپ اونچا کر لیتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں، میری بات آپ توجہ سے سنیں۔ عزیز دوست، حضور خود ادب سکھاتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اٹھ کے استقبال کرو، تمہارا سردار آیا ہے، اٹھ کر استقبال کرو، یہ تمہارا سردار ہے، تمہارا سید ہے، اس کا اکرام کرو۔ آداب سکھائے نبی پاک نے، انہیں پیار سکھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قربتیں سکھائیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے خود صحابہ کو، اہل بیت کو ایک دوسرے کا پیار دے کے نا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میری سرکار نے بلایا، میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے حضور کے چہرہ نور پر کچھ ناراضگی دیکھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں ناراض ہوں۔ فرماتے ہیں میرے پیروں تلے تو زمین ہی نکل گئی، یوں لگا کہ اندھیرا چھا گیا۔ حضور آپ کیوں ناراض ہیں؟ کیا غلام سے غلطی ہو گئی؟ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ حضور چل رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر بھی تھے؟ یا رسول اللہ صدیق اکبر بھی تھے۔ فرمایا تمہیں خیال نہیں آیا تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ تمہیں پتہ ہے دنیا میں نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے صدیق سے افضل ہو۔ حضور نے آداب کا رواج ڈالا۔ نبی پاک خود گہرائیوں میں مہربانی فرمائیں۔ ہمارے ہاں مجمع میں جوش بھی تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ ثابت کر دینا کہ فلانا اہل بیت کا دشمن ہے اور میں بہت بڑا محب ہوں، اور پورا جوش برپا کر دے، وہ پورا شور ہو جائے، تو پھر اٹھ کہتے ہیں جی مجمع سارا ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو خدا کے بندے آپ نے مجمع تو کھڑا کر دیا، دین کا جنازہ نکال دیا۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آنے والی ملت کیا سوچے گی کہ یہ لڑتے رہے ساری زندگی۔ کافر کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ شروع سے لے کر آج تک حالات ہی ٹھیک نہیں ہوئے مسلمانوں کے؟ جو لوگ آپ کو کتاب و سنت دینے والے تھے جب انہی کو مشکوک کر دو گے تو کتاب و سنت کس طرح شک سے بالا تر رہے گا؟ تو یاد رکھیں یہ لڑائی نہ کرائیں، مہربانی فرمائیں، صرف نظر کریں ان چیزوں سے جو اس طرف لاتی ہیں، لوگوں کو بتلائیں۔ دیکھو نا حضور خود بتلاتے، امام حسن کو نبی پاک نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، امام حسن کو حضور گزر رہے ہیں، جناب صدیق اکبر آ گئے۔ اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا، جو بات حضرت صدیق اکبر نے کی ان کی وہی بنتی تھی، ان کی وہی بنتی تھی۔ امام حسن جو بھی ہیں، جتنی بھی شان ہے، لیکن ان کی عظمت کا سبب تو یہی نا کہ وہ مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں، تو سبب تو یہی ہے۔ تو انہوں نے وہ سبب بیان کیا جو باعث شرف ہے۔ کہنے لگے حسن تیری سواری کتنی اچھی ہے، باعث شرف جو بات تھی وہ شرف بیان کیا، حسن تیری سواری۔ اس پر علماء نے باقاعدہ بحث کیا کہ یہی جملہ کہنا بنتا تھا ان کا کہ حسن تیری سواری، لیکن حضور نے کیا سبق دیا، نبی پاک نے کیا درس دیا؟ سرکار فرمانے لگے ابو بکر اگر سواری بڑی اچھی ہے تو ذرا دیکھ تو صحیح سوار کتنا اچھا ہے۔ تو سرکار نے لوگوں کے دلوں میں، طبیعتوں میں، مزاجوں میں خود ادب بھرا، خود سرکار نے لوگوں کو یہ شعور دیا کہ میرے اہل بیت سے، صحابہ سے، دیکھیں نا سب کے سامنے غدیر خم کے مقام پر حضرت مولا علی کا بازو تھام کے کہا تھا من کنت مولا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اس بات کے بعد مبارکباد کس نے دی تھی؟ جب حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے، سب سے پہلے جناب عمر فاروق نے آگے بڑھ کے مولا علی کو مبارک دی، فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم پوری امت کے مولا بن گئے۔ تو صحابہ کا، اہل بیت کا، یہ تو پاک صاف لوگ تھے۔ آپ یقین کریں آج آپ کسی با اخلاق بزرگ سے مل لینا کبھی، اور چند گھڑیاں آپ کو صحبت نصیب ہو جائے اور ان کے پاس بیٹھنے کی شرف یابی ملے، تو کئی دنوں تک وہ کیفیت رہتی ہے کہ میں ایک آدمی کے پاس بیٹھا ہوں، اچھے آدمی سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ تو آپ کیا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو مدینے والے رسول کی صحبت میں بیٹھا کرتے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز دیا تھا، اور یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں، جھگڑے اور یہ جائیدادوں کے معاملات یہاں تک ان کی نظریں نہیں جاتی تھیں۔ وہ بہت بڑے لوگ تھے،
وہ تو بڑا کچھ قربان کرنے والے لوگ. تو میرے عزیز ان لوگوں نے ایک دوسرے کا ادب کیا، ایک دوسرے کا اکرام کیا، ایک دوسرے سے پیار کیا، ایک دوسرے کا ادب بتلایا. یہ حدیث حضرت مولا علی سے روایت ہے مشکات میں. دونوں حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، دونوں مشکات میں. گرمی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ. مینوں بھی لگتی پئی ہے نا، تاں پہ دسنا تانوں. مینوں بھی لگتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی تسی ہن آئے ہو نا تاں اے بڑی دیر دے بیٹھے نے سارے. اللہ خوش رکھے آپ، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میرے پاس کافی پیار والے دوست گئے تھے. میری خواہش تھی کہ ایک ان میں سے مجھے باہر بھی مل جاتا، میں ذرا تازہ ہو جاتا، کوئی چائے شائے پی لیتا تو چلو میں ترتیب سے اندر آ جاتا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. لیکن سیدھا ہی اندر آنا پڑا مجھے. سوچ رہا تھا اتنی دور چل کے آ گئے، یہاں ایک نہیں باہر آیا. اللہ ان سب کو برکت عطا فرمائے. کرسی کا مزہ ہی بڑا ہے، یہ بھی بڑی نرالی چیز ہے. وہ بچے تھے، میں ناشنا تھا ان سے، شکوہ نہیں کر رہا، پیار ہو گیا اس لیے بول رہا ہوں. اللہ جزائے خیر دے. آپ میری بات میں توجہ فرمائیے گا. عزیز دوستو، یہ بڑے میٹھے، بڑے پیارے، بڑے خوبصورت لوگ تھے اور بڑے شاندار لوگ تھے. انہوں نے تو معاشرے کو خوبصورتیاں تقسیم کی، انہوں نے محبتیں بانٹی. 2 حدیثیں پڑھنے لگا ہوں، ذرا غور کرنا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ؟ بات کو سمجھنا. مجھ سے آپ پوچھیں گے، ویسے بھی آج کل تو بچے تعریفیں بڑی سناتے ہیں، بلکہ اب کسی مرید سے آپ پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ پیر صاحب تو اپنے بچوں سے بھی نہیں پیار کرتے تھے، سارا میرے ساتھ ہی کرتے تھے. اور وہ جو پیر صاحب کی کرامت سناتا ہے تو پونی کرامت مرید کی اپنی ہوتی ہے، چوتھا حصہ ہی پیر صاحب کی ہوتی ہے کہ میں گیا تو وہ باہر نکل آئے تو میرے ساتھ بڑا انہوں نے. یہ مزاج بنتا جا رہا ہے. یہی حال بچوں کا ہے. فضیلت سنائیں گے تو کہیں گے ابا میرے بغیر روٹی نہیں کھاتے. بھئی اگر نہیں کھاتے تھے تو سارے محلے کو پتہ ہوگا، اور اگر تو نافرمان تھا تو پھر بھی سارے علاقے کو. تو کسی کی تعریف کرنا کوئی آسان نہیں، یہ مشکل مرحلہ. اور پھر لوگوں کے بیچ کرنا، مجموع میں کرنا، اس بات کو سمجھ لیں. امام غزالی مرید ہونے گئے شیخ بو علی فارمدی سے، تو رات کو گئے، آدھی رات کو. وہ درویش بندے تھے، امام صاحب بڑے پڑھے لکھے تھے. آدھی رات کو مرید ہونے گئے تو کہا حضور دل کو سکون کوئی نہیں، بیعت کر لے. فرمانے لگے تجھے سکون کیسے ملے گا؟ تو سکون لینے بھی آیا ہے تو اس وقت آیا جب دیکھے کوئی نہ. اتنا بڑا بت اندر ہو تو پھر سکون نہیں ملتا. فرمایا مجمع میں آ اور آ کے میرے جوتوں پہ بیٹھ، پھر تجھے بتاؤں کہ غلامی کسے کہتے ہیں اور لذت کیسے آیا کرتی. یہ بڑا مشکل کام ہے، کسی انسان کا مجموع میں کسی اور کی تعریف کرنا، یہ خاصا مشکل ہے. میرے عزیز، حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، ذرا جملے دیکھیے، اعزاز کتنا بڑا ہے. حضرت علی کو اپنی شان کا بھی پتا تھا کہ حضور نے میرے بارے میں کیا کچھ کہا ہوا ہے. لیکن جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو پھر ان کا جو اعتماد اور پیار ہے ملاحظہ فرمائیے. حضرت علی فرمانے لگے کیا کہا؟ عرض کی شیر خدا بتلائیے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ تو مولا علی بولتے ہیں انہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا من کنت مولا. وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے مومن پیار کرے گا اور علی کا نفاق صرف بغض صرف منافق رکھے گا. ساری باتیں انہیں پتہ تھی. جب پوچھا سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا تو حضرت علی فرمانے لگے کوئی پوچھنے والی بات ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا حضرت عائشہ کے لیے بھی اصال ثواب کا بند. سیدہ پاک کا تو نام لیتے ہماری گردنیں جھکنی چاہیے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ. لیکن سیدہ عائشہ، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں جب نیاز کرتا تھا نا، ختم شریف دلاتا تھا، تو میں اہل بیت کے نام لیتا، خلفاء کے نام لیتا، عشرہ مبشرہ کے نام لیتا، لیکن حضرت عائشہ کا ذکر نہیں کرتا تھا. ایسا نہیں کہ کوئی بات تھی، ویسے ہی بھول جاتے ہیں، سارے نام نہیں لیے جاتے. میں صرف سید عائشہ کا نام نہیں لیتا تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ایک دن نصیب جاگے کہ مجھے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیخ احمد تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے سال ثواب میں. کہتے ہیں میری آنکھیں کھلی تو حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں روٹی عائشہ کے گھر کھایا کرتا ہوں.
तुम्हें पता है मेरा मिजाज है आयशा के घर खाना खाने का, तो जिक्र ही नहीं करता आयशा सिद्दीका। तो याद रख लें कि हजरत अली फरमाने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यार सैयद आयशा के साथ था। तो पूछने वाले ने पूछा कि ये बतलाइए, आपने तो औरतों में बतला दिया, मैंने मर्दों में पूछा था। तो आप फरमाने लगे इसमें भी दो राय नहीं, हुजूर को मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार आयशा के वाला जनाब अबू बकर सिद्दीक के साथ था। ये दयानतदारी है। ये लोग कहते हैं लोगों ने रिवायात में अपनी तरफ से चीज़ें डाल दी, ये तो सिका लोग थे, ये तो खरी और सच्ची बातें करने का मिजाज रखते। अब इसी मिशकात में दूसरी रवायत और उस हदीस की राविया सैयद आयशा सिद्दीका हैं। किसी ने पूछा आयशा बतलाइए नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ है? तो आप फरमाने लगे ये कोई पूछने वाली बात है, हुजूर को सबसे ज़्यादा प्यार सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ है। तो पूछने वाला पूछता है अम्मा जी मैंने तो पूछा था मर्दों में। तो आप फरमाने लगे इसमें भी कोई दो राय नहीं, हुजूर को मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार सैयदा फातिमा के शौहर मौला अली शेर खुदा के साथ है। अब वो देखें क्या बयान फरमा रहे हैं और ये क्या बयान फरमा रहे हैं, एक दूसरे की फजीलतों का जिक्र करना। और मैं दोस्तों से कहता हूँ किसी को इज्जत वो देता है जो खुद साहिब इज्जत हो। मेरे पास आप 50,000 रुपया लेने आए तो मैं तभी दूंगा जब ना मेरे पास होगा नहीं तो दूंगा कैसे? सैयदा आयशा सिद्दीका ने सैयदा फातिमा ज़हरा का जिक्र करके बतलाया कि मैं साहिब इज्जत हूं, तो मुझे फातिमा की इज्जत का भी पता है। और जनाब अली मुर्तज़ा ने सैयदा आयशा की तारीफ करके बतलाया कि मैं साहिब एजाज हूं, तो मुझे आयशा की शान का भी पता है। यहाँ लोग तराजू लेके बैठे हुए हैं। आलो महार शरीफ के एक बुजुर्ग थे, बड़े मारूफ अपने ज़माने में ख़तीब थे, पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब आलो महारवी रहमतुल्लाह। तो ये कुछ लोग ना थर्मामीटर भी लेके आते हैं, अपने अपने हिसाब का मसला पूछते हैं, अपने अपने हिसाब का। एक साहब मेरे पास भी आए, कुछ बहुत बड़े बड़े मुफ्ती भी हैं अवाम के अंदर, उनका मकसूद मसला पूछना नहीं होता, मकसूद पता करना होता है कि मौलवी पढ़ा लिखा कितना है। ये मकसूद होता है, इल्म में इजाफा मकसद नहीं। तो मुझसे भी एक साहब ने पूछा कि मैंने 20 मुफ्तियों से मसला पूछा है, हाल नहीं हुआ, अब मैं आपके पास आया हूँ। तो मैंने कहा आप 22वें के पास ही चला जाए, मैं तो उन 20 से भी छोटा हूँ। 20 आदमी नहीं हल कर सके तो मैं तो पहले सिलेंडर करता हूँ। भाई अपनी ज़िंदगी में सीखने का मिजाज बनाए, बहस का मिजाज ना बनाए वरना पीछे रह जाएंगे। जो सीखने का मिजाज रखता है उसका इल्म रोज़ ताज़ा होता है, उसे कुछ ना कुछ रोज़ मिलता है, वो रोज़ सीखता है। और जो बस करके बैठ गया ना बहुत सारी जगहों पे ठोकरें खाता है। तो सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब से किसी ने पूछा बताइए सैयद आयशा अफजल है कि सैयदा फातिमा? सैयद थे, फरमाने लगे तुझे किसने तराजू दिया है कि तू तोले? दोनों की बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा है। वो कहने लगा जी नहीं आप सैयद हैं, आलिम हैं, पीर हैं, सज्जादा हैं, कुछ तो बताएं। आप फरमाने लगे बता तो दिया है। कहने लगे जी आपने बात गोल की है, और कुछ नहीं तो मुझे इशारा ही दे दें। आप फरमाने लगे चलो ये बात ठीक है, इशारा दे देता हूँ। आप फरमाने लगे आयशा बीवी हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम की, और सैयदा फातिमा ज़ौजा हैं मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा की। फरमाने लगे मुझे बताओ अली की बीवी नबी की बीवी से अफजल हो सकती है? वो बंदा चुप कर गया। तो आप फरमाने लगे अब दूसरा इशारा सुनो, आयशा बेटी अबू बकर सिद्दीक की और फातिमा बेटी है मदीने वाले रसूल की। अब ये बताओ कि अबू बकर की बेटी मोहम्मद अरबी की बेटी से अफजल हो सकती है? बंदा सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा शाह जी नतीजा क्या है? फरमान लगे घर जाके कड्डी नतीजा, तूने कहा था मुझे इशारा दे दे तो इशारा मैंने दे दिया है, अब नतीजा घर जाके निकालना कि रिजल्ट क्या निकलता है। हमारा जिम्मा तो अदब करना है, पंच ना बने आप दरमियान में सरपंच ना बने, आप कौले फैसल आप दरमियान में फैसला करेंगे आप। और एक बात याद रखना, अगर किसी के मुहिब बन के भी बेअदबी करोगे तो वो बुजुर्ग भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। कभी चचा की और वालिद की बहस हो रही हो ना, तो बेटा वालिद की सपोर्ट में भी भाग करे ना, वालिद की सपोर्ट में भी,
والد کی سپورٹ میں بھی چچا کے خلاف، تو ابا بول کے کہہ دیتا ہے کہ پتر چپ کر، یہ ساڈا بھراواں دا مسئلہ ہے، تو اپنی حیثیت میں رہ۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو صحابہ کی بھی بڑی شان اور اہل بیت کی بھی بڑی شان۔ تو آپ کہاں الجھ رہے ہیں؟ تو مہربانی دیکھیں، ان سے پیار کریں، ان کا اکرام کریں۔ ہمیں صحابہ نے تو ان کا پیار سکھایا ہے، صحابہ نے سکھایا اہل بیت کا پیار، صحابہ نے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو نا پڑھے لکھے لوگ جو اب چونکہ ہم پھر پی ایچ ڈی بہت زیادہ ہونے لگی ہے، تو جو لوگ اسلامک سٹڈیز کے ساتھ وابستہ ہیں وہ جب بر صغیر پاک و ہند میں لٹریچر لیں گے تو شاہ ولی اللہ کو ضرور دیکھیں گے۔ ازالۃ الخفاء میں ایک بڑی خوبصورت روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ مال غنیمت بانٹ رہا تھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق بانٹ رہے تھے، اور بندہ وہ ہے کہ جو ایک ایک دینار کا نہ صرف یہ کہ حساب رکھنے والا ہے بلکہ حساب دینے والا بھی ہے۔ بانٹ رہے تھے تو بانٹتے بانٹتے نا آپ نے ہر صحابی کو 500 دینار دیے ہر ایک کو، اور بانٹ کس طرح رہا تھا کہ جو بدری ہیں نا ان کو 500 دینار دیے جائیں گے۔ بدر کے لوگوں کی بڑی شان ہے، حضور نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، سب کو 500 ملے۔ آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی آئے تھے، ان کو بھی 500 دی، اور جناب عبداللہ ابن عمر کی یہ شان ہے کہ نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، فرمایا یہ جو عبداللہ بن عمر ہے یہ نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی 500 دیا۔ امام حسن اور حسین آ گئے، حسنین کریمین، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے آئے تو جناب عمر فاروق نے پہلے تو وہ قطار توڑی نا جس قطار میں سارے لگے ہوئے تھے، فرمایا شہزادوں کو آگے آنے دو، اور پھر باقیوں کو 500 دیا، تو حسنین کریمین کو 1000 دیا۔ کوئی رکابت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بچوں کا ویسے دل کرتا ہے کہ ہمارا والد ہم سے زیادہ پیار کرے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بھتیجے سے بندہ جتنا مرضی بھی پیار کر لے، وراثت بیٹے کو ملتی ہے، بھتیجے کو نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اپنی اماں سے بات کی کہ اماں جی حسنین کریمین تو اس زمانے میں بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلتے تھے، میں بدر میں جاتا تھا، احد میں جاتا تھا، خندق میں گیا تھا، ابا جی نے ان کو 1000 دیا اور مجھے 500۔ تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی حضرت عمر کی کہ بیٹا چپ کر جا، اگر موڈ اچھا ہوا تو بات کروں گی، ورنہ شیر کے قریب جانے کی کسی کی جرت ہے نہیں۔ حضرت عمر فاروق 2-4 دن کے بعد رات کو موڈ مبارک اچھا تھا تو اہلیہ کہنے لگی ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی، ناراض نہ ہو تو۔ فرمانے لگے کہو، تو کہنے لگی عبداللہ ابن عمر کہہ رہے تھے کہ میں تو حضور کے زمانہ نور میں جہاد کرتا تھا، حسنین کریمین بچے تھے تو انہیں ڈبل ملتا ہے مجھے سنگل ملتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا چل بلا ان کو۔ تو ماں ڈرنے لگی، کہنے لگی نہیں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ مہربانی کریں۔ کہا نہیں میں کچھ نہیں، کہنے لگا بلا تو صحیح نہ۔ بلایا، شہزادے عبداللہ ابن عمر تشریف لائے، حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا پتر یہ تو نے کیا بات کی؟ سنو، یہ ایک غیر جانبدار آدمی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے عبداللہ تیرا اور حسنین کا کیا مقابلہ؟ آپ اندازہ فرمائیں، فضیلتوں کی جو لسٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، حضور نے ان کی تعریفیں بھی فرمائیں، ساری شانیں، اور بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن عمر، انہیں مفتی مدینہ کہا جاتا تھا، لوگ ان سے استفتاء کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے تیرا اور حسنین کا کیا مقابلہ؟ اور پھر فرمانے لگے بیٹا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا تیری خالہوں کے نام بھی زینب، ام کلثوم اور رقیہ ہیں؟ کیا تیری نانی کا نام بھی خدیجہ الکبریٰ ہے؟ پتر بتا کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ یہ شانیں تیری ہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار بیٹا، ان کے مقابلہ کرنے کی کوشش ہے، یہ خود سکھایا ان لوگوں نے، یہ امت کو درس دیا، پیغام دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات چلتے چلتے نا مولا علی تک بھی پہنچی کہ حضرت عمر نے یوں کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعریف کی حسنین کریمین کی تو مولا علی فرمانے لگے اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا، جنت میں بڑی روشنی ہوگی،
لیکن فرمایا اس کا چہرہ اس طرح کا ہے کہ جدھر جائے گا روشنی کرتا چلا جائے گا، اہل جنت کے چراغ ہیں۔ اب یہ بات حضرت عمر تک پہنچی، وہ حضرت علی تک پہنچی تھی اور یہ حضرت عمر تک پہنچی، تو جناب عمر فاروق فرمانے لگے مجھے ذرا علی تک لے جاؤ۔ مولا علی سے ملاقات ہوئی تو آپ فرمانے لگے آپ نے اپنے کانوں سے حضور سے سنا ہے کہ میں جنتیوں کا چراغ ہوں؟ کا سنا ہے، تو فرمانے لگے ذرا اپنی ضمانت کے ساتھ مجھے لکھ کے بھی دے دو۔ تو حضرت علی نے لکھا کہ میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں ضامن ہوں کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ دوستو، ان لوگوں کا ایک دوسرے کی طرف آنا جانا، ان کا پیار، ان کا خلوص، یہ تو پتہ نہیں دور بیٹھ کے دیکھیں نا، انسان کہانیاں بناتا ہی تب ہے جب اس میں غرور ہو یا وہ تھوڑا دور ہو۔ اگر اس میں عاجزی ہو اور ذرا قریب جا کے دیکھے تو بہت ساری کہانیاں ویسے ہی ختم ہو جاتی ہیں، حقائق نہیں پتہ کرتے لوگ۔ تو ان لوگوں نے ایک دوسرے سے پیار کیا، ایک دوسرے کا اکرام کیا، ایک دوسرے کا احترام کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، حضرت ابو ہریرہ شاگردوں میں بیٹھے تھے، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر مبارک کو نا ذرا مٹی لگ گئی، بارش تازی ہوئی تھی۔ اب بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے شاگردوں میں اٹھ کے کسی کا استقبال کرنا، بڑا مشکل کام ہوتا ہے، اور پھر کچھ آداب کے بھی تقاضے ہیں۔ کوئی بندہ اگر حدیث پڑھا رہا ہے تو اسے نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی اگر قرآن مجید کی ترتیب بیان کر رہا ہے تو نہیں اٹھنا چاہیے، کوئی میں تو سمجھتا ہوں نعت بھی پڑھ رہا تو اسے بھی نہیں اٹھنا چاہیے، اسے بیٹھے رہنا چاہیے۔ لیکن یہاں دیکھیں اسلوب کیا ہے۔ حضرت امام حسین نیچے تشریف لائے تو پیروں کو مٹی لگ گئی۔ حضرت ابو ہریرہ بوڑھے آدمی، سفید داڑھی، امیر المومنین فی الحدیث، اپنی جگہ سے اٹھے، شاگردوں کو چیرتے ہوئے باہر گئے اور اپنے سر سے پگڑی کھولی، اور جب امام حسین کے پیر صاف کرنے لگے تو امام حسن نے پیر پیچھے کیا، حضور آپ تو میرے نانا کے پیارے صحابی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رو پڑے، اصلاں نال جے نیکی کریے اور نسلاں تاک نہیں بھول دے۔ حضرت ابو ہریرہ رو پڑے اور رو کے کہنے لگے حضور نہ، میں سفید اور کالی داڑھی نہیں دیکھ رہا، بلکہ میں تو آپ کے نانا کے خون کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ تو صحابہ، اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ چونکہ وقت تھوڑا رہ گیا، ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر کچھ لوگ بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں اور وہ اسی کو دین سمجھتے ہیں تو انہیں الجھا رہنے دیں۔ ہاں، اہل حق میں سے کوئی بندہ اظہار حق کے لیے کوئی دلیل پیش کرے، اس کی مخالفت نہیں، لیکن بلا وجہ چیزوں کو الجھانا اور بلا وجہ الجھانا، اس کا مقصود کوئی نہیں۔ آنے والی نسل کے لیے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے ذہنوں میں صرف انتشار رہ گیا ہے، سوائے اس کے کوئی چیز نہیں رہ گئی۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کھل کے پیار کرنا ہے نبی پاک کے خاندان کے ساتھ، اہل بیت نبوت کے ساتھ کھل کے پیار کریں۔ آپ کا نا ایک شوق ہو، ایک ذوق ہو اہل بیت نبوت کے لیے۔ ان دنوں میں خاص کر امام حسن کی تعریف کی حدیثیں سنیں، امام حسین کی تعریف کی باتیں سنیں، حضرت مولا علی کی شان سنیں اور اس شان کو جگہ دیں، یعنی آپ کا چہرہ کھلے۔ وہ ضروری ہے ہم نے بحث ہی کرنی ہے آپ کا دیکھیں اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف کے اندر، اور حدیث کے راوی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگرچہ بخاری مسلم میں بھی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں نے بہت ساری کتابوں سے جوڑ کے نا الفاظ حدیث یہاں جمع کر دی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذوق تھا نا اہل بیت کے لیے، ایک پیار ہو جاتا ہے نا کسی بندے سے پیار، تو جو پیار ہوتا ہے وہ پھر کچھ صورتیں بھی اختیار کرتا ہے۔ آپ کو بیٹے سے پیار ہو گیا تو روز کہتے ہیں بیٹا تجھے بڑا پیار ہے، تو بیٹا کہ ابا جی سائیکل تو کبھی آپ نے لے کے دی نہیں۔ خالی پیار کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اماں جی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، تو اماں کہ بیٹا کپڑے تو لے کے دے مجھے، کہتا نہیں وہ بڑا بھائی لے کے دے گا، تو دوائی لا دے، کہتا نہیں وہ دوسرے والا لے کے دے گا، میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو اماں اس پیار کو قبول نہیں کرتی، تو پیار کچھ رنگ اختیار کرتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دن ہی نبی پاک کے پاس شہزادے رہتے تھے، سارا دن ہی، پر کبھی کبھی ایز اے اسپیشل حضور فرماتے ہیں میرا حسنین کو ملنے کو دل کر رہا ہے۔ آپ اس ذوق کو سمجھیں، یعنی میرا موقف یہ ہے کہ کبھی کبھی آپ مفتی صاحب سے آ کے کہیں جلسے کے علاوہ بھی، جمعے کے علاوہ بھی، کہ حضرت جی کوئی حدیث تو بیان کریں امام حسن کی شان میں۔ دیکھیں نا، کوئی بات آپ سنتے ہیں آپ پہ طاری ہوتی ہے، آپ کسی نعت خواں کو سر راہ بھی تو دعوت دینا کہ یار دو شعر تو سنا امام حسین کی شان میں۔ یہ چیزیں آپ کا ذوق بڑھائیں گے۔
لیکن محافل کی حد تک، اور اس میں بھی اب حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کدھر جانا ہے۔ بڑی خوبصورت آپ کا انداز فکر ہو ان لوگوں کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسپیشل کہا کہ فاطمہ سے کہو شہزادوں کو بھیجے، تو فرماتے ہیں شہزادوں کے آنے میں نا کچھ دیر ہو گئی، لگتا یوں ہے کہ سیدہ پاک نا انہیں نہلا رہی تھی اور ہار ڈال رہی تھی۔ مائیں کہتی ہیں نا ابھی نہ باہر جانا، کپڑے بدل لے، تو بچوں کو کپڑے تبدیل کر رہی تھی، تو کچھ آنے میں دیر ہو گئی۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے پر بے چینی دیکھی، بھئی ابھی تو ملاقات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے، لیکن جو خاص پیار اور ایک خاص شوق کسی بندے کے لیے بندے کے دل میں ہوتا ہے، شوق، حضور کے چہرے پر بے چینی۔ اور جب وہ دونوں شہزادے نکلے حجرے سے سیدہ پاک کے، تو اللہ کے محبوب نے نا اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، اور ذرا میری طرف دیکھنا، رسول پاک نے دونوں بازو کھول دیے۔ یہ ایک بارفتگی ہے، یہ ایک شوق ہے۔ ہم بھی بچوں سے اس طرح ملتے ہیں، لیکن کبھی ہفتے کے بعد گھر آئیں، کبھی کچھ دنوں کے وقفے سے ملاقات، لیکن ابھی سویرے ملیں حضرت حسنین کریمین اور ابھی دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، لیکن حضور نے ہمیں بتلایا کہ تمہارا ان کے لیے شوق ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرے والد صاحب بڑی عید پہ نا چاولوں کا ایک توڑا لائے، غریب گھر تھا، چاول بڑے اچھے تھے، میری اماں نے وہ ہوتا تھا کہ بطور سیمپل کے ایک دفعہ پکاؤ کیسے پکتے، تو بڑے اچھے پکے۔ تو اماں کہنے لگی کہ یہ تو گرمیاں بڑی اچھی جائیں گی، تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں دونوں نے کیا فیصلہ کیا، کہنے لگے یہ چاول رکھ دو، یہ جب 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے تو اس میں استعمال کریں گے، اچھی چیز ہے تو یہ اس موقع پر ہم بانٹیں گے۔ یہ ایک ذوق خاص، کیفیت خاص۔ اب تو میں بھول گیا ہوں، کوئی آپ میں سے میرا انٹرویو نہ کر لے، اب میں بھول گیا ہوں، میری گھر میں کوئی اور ڈیوٹی نہیں تھی کہ یہ پڑھتا ہے تو پڑھے، صرف بھینسوں کا دودھ دھونے کی میری ڈیوٹی تھی۔ تو ان دنوں میں کبھی کبھی چھٹیاں ہو جاتی تھی، کام ختم ہوتا تھا، تو باقی بھائی بھی ہوتے تھے، تو ایک دو ملازم بھی تھی، تو ابا جی کہتے ہیں وہ سارے دودھ دھو لیں گے، لیکن 10 محرم والے دن مجھے کہتے ہیں کہ پتر تو آ تو میں دومی چلیے، آج چونکہ کھیر پکنی ہے حسنین دے نام، آپ مجھا چوک لیاڑیاں نے خود چلو۔ یہ کیا ہے؟ میں اکثر دو لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے مکان کچے تھے پر عقیدے بڑے پکے تھے، اب تو دلائل بے شمار ہیں، اور حال میں نے، یہ تو میرے سارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، علماء کا ایک اجلاس تھا چند سال پہلے 12 ربیع الاول شریف سے پہلے، تو ایک بندے نے کویسچن کیا کہ چندہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، تو میں نے وہاں بیٹھے لوگوں سے کہا، میں نے کہا یار ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے نام کا کھاتے ہیں، تو اس طرح نہ کریں سارے مولوی میلاد کی ایک محفل اپنی جیب سے ہی کرا لیں، حضور کے نام کا کھاتے ہیں نا، تو چلو اس نام پہ چندہ نہ ہی مانگے، جمع کر لیا کریں، کوئی کمیٹی ڈال لیا کریں، کوئی تو کام ایسا ہو جس میں ہمارا شوق دیدنی ہو۔ چلو کچھ نہیں کر سکتے تو میں اگر اپنے آپ کو پیر صاحب سمجھتا ہوں اور عاشق رسول سمجھتا ہوں، اتنا تو میں کر سکتا ہوں نا کہ جہاں میلاد کی محفل ہونی ہے وہاں جھاڑو اپنے ہاتھوں سے لگاؤں، اس لیے کہ میری سرکار کے نام کی محفل ہونے لگی، میرے ہاتھوں سے جھاڑو لگے، تو یہ آپ کا شوق بتائیں گی یہ چیزیں۔ حسنین کریمین باہر آئے تو رسول کریم علیہ السلام نے گھٹنے زمین پہ رکھے، بازو مبارک کھولے، سینے سے لگایا، اور فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ایک شہزادے کو ادھر اور ایک ادھر سینے سے لگایا تھا تو آنکھوں میں آنسو تھے، یہ بھی شدت محبت ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور نے ایک دعا دی، اگر ہم وہ دعا لے لیں گے تو دنیا اور آخرت بھی بن جائے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور فرمایا اے اللہ جو قیامت تک ان دونوں سے محبت کرے تو ان لوگوں سے بھی محبت فرما۔ اگر ہم ان لوگوں سے پیار کریں گے تو اللہ ہم سے پیار کرے گا، ہماری اولادوں پہ رحم فرمائے۔ تو اس لیے چیزوں کو کہانیوں میں نہ رکھیں، ان کو عملی زندگی میں لائیں، پیار، اور یاد رکھیں ہماری تو نماز تب مکمل ہوتی ہے جب اہل بیت پہ درود بھیج لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کبھی ہمارے ہاں آپ یقین کریں، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ایک صاحب نے نعرہ لگایا ہے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور
नारा हैदरी, तो एक पीछे से आवाज़ दे रहा था कि नारा तहकीक भी कहो। मैं सुन रहा था, भाई अगर उसने नहीं कहा तो आप उसको मुजरम ना समझ ले, बंदा भूल भी जाता है। और क्या मेरा मतलब है, उसके नारा तहकीक कहने से हक 4 यार ने हक 4 यार होना है। कहीं किसी सहाबी की शान बयान हो रही हो तो 2-3 बंदे परेशान हो जाते हैं कि अहले बैत ही नहीं क्या करता, अहले बैत का जिक्र हो रहा। आप किन चक्करों में पड़ गए हैं साहब? ईमानदारी से कहता हूं, ईमानदारी से, हम फादरे बरेलवी के मानने वाले हैं। हमने सबक इश्क का बरेली वाले महबूब से पढ़ा है। हमारे तो कभी दिल चीर के देखो तो पहले पे अगर अबू बकर का नाम है तो दूसरे पे अली का लिखा हुआ होगा। तो इन दोनों घरों के मानने वाले हैं। तो इस तरह सुने, मेहरबानी करें, इस तरह देखें ना। अगर कभी कोई अम्मा किसी बच्चे का माथा चूम रही हो तो इसका मतलब क्या है कि उसका अब्बे से प्यार कोई नहीं। तो मेहरबानी करें आप थोड़ा सा ना, ये इतना ना उलझ जाए। मुझे तो घुटन लगती है बहुत सारी जगहों पे, यार किधर निकल गई कौम। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अहले बैत कश्ती नूह हैं तो सहाबा सितारे हैं। तो बड़े ज़ौक़ से, दयानतदारी से, खुलूस से इनसे प्यार करें, इनके लिए इह्तमाम करें। आपने सोनी महफिल सजाई है, सोनी महफिल सजाएं, सोना जिक्र करें, सोना जिक्र सुने, अच्छे बर्तन में खाना खिलाएं। इमाम हुसैन के नाम की न्याज हो तो वो न्याज उसको भी तबरुक बड़ा शानदार समझे, बरकत वाला समझे। हर चीज़ को मीठे रह के, ठंडे रह के। और बिलखुसूस जवानों से कहता हूँ, मेहरबानी फरमाएं, आप बहस में ना उलझें। मैंने देखा है जो लोग बहस में उलझ गए उनका ज़ौक़ ख़राब हो गया। एक जगह महफिल में मैं था तो एक नात खां बड़ी अच्छी नात पढ़ रहा था। मैं अल्लाह के फजल से हर बादशाह नात खां की इज़्ज़त भी करता हूँ और नात भी सुनता हूँ। वो अच्छा कलाम पढ़े तो वो मेरी तो वो तवज्जो करा देता है मक्के मदीने की तरफ। तो किसी की अदावत थोड़ी है हमारे सीने में। तो नात हो रही थी तो बड़ी उसने अच्छी पढ़ी। तो मैंने साथ वाले बंदे से कहा, यार आज तो कमा, बड़े दिनों के बाद शेर सुनने को मिला, मज़ा आया। वो कहता है इन्हें 40,000 ले आ दे। मैं क्या तेरे को तेरी कमेटी वाले ले आ कोई पैसा? कहता नहीं। तो मैं कि यार तू ठहर ही जा, ना ही दस, पहले देते हो, बुलाते हो, रेट क्यों रेट लगाते हो? क्यों ऐसे बंदों को बुलाते हो जो 40,000 लेते हो? और अगर उसने ले भी लिया है, तुमने दे भी लिया है, तो फिर बस करो। किसी के पर्दे खोलने से तो अल्लाह वैसे ही नाराज़ होता है। हम लोगों ने ना ये जो ज़ौक़ वाली चीज़ें थी ये ख़राब कर दी सारी। ज़ौक़ नहीं ख़राब करें, मेहरबानी फरमाएं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उससे कहा था, मैंने कहा जितना आज इसने हुजूर का जिक्र अच्छा किया है ना, 40 कम है, इसको 80 देना चाहिए था। आप अपने ज़ौक़ में रहें, किसी चीज़ को। ये हमारी बहसों ने, हमारे उलझाओं ने, हमारी नौजवान नस्ल का ज़ौक़, आप यकीन करें बड़ा शानदार नाज खां भी बुला लें तो आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि उलझे हुए ज़हन हैं, बिखरे हुए लोग हैं। कई दफ़ा मुझे अपने पे गुस्सा आता है कि मेरे जैसे लोगों ने कौम को उलझा दिया। ये किधर जाए बेचारी, हमने पता नहीं कहाँ अपने बच्चों को खड़ा कर दिया। कभी कभी लगता है कि सहाबा अहले बैत सुबह क़यामत हमारा गिरेबान पकड़ेंगे कि तुमने क्या हाल कर दिया इस कौम का, इसे किस चौक पे लाके खड़ा कर दिया। इधर जाएं तो गिरते हैं, उधर जाएं तो गिरते हैं। खुदारा अपना ज़ौक़ सही रखें, अपना ज़ौक़ सलामत रखें। अदब करेंगे, अदब में रहेंगे तो अदब वालों में मरेंगे, सुबह क़यामत अदब वालों में उठेंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी को कबूलियत का दर्जा नसीब फरमाए। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल